بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیہ غزل کا ایک شعر میں پیش کرتا ہوں جو بابا سائیں بہت فرمائش کر کے سنا کرتے تھے، اور آج بہت سارے پیر بھائیوں نے بھی اس کی فرمائش کی ہے۔ آپ ایک مرتبہ درود پاک یوں پڑھیے جیسے ابھی سبحان اللہ آپ کہہ رہے تھے بلند آواز سے، اسی طرح جب درود پاک بھی پڑھ لیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گل نہ کر دو ہمیں گل نہ کر دو نظر تے پا جان دو گل نہ کر دو نظر تے پا سبحان اللہ حافظ صاحب، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حاضرین گرامی قدر، سالار چشت، شہریار تصوف، شیخ مکرم حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک یادوں سے مملوء آج کے اس وقی تعزیتی ریفرنس میں ان کے ملفوظات عالیہ پر بہت ریسنٹلی ایک کتاب ترتیب دی گئی ہے۔ حضرت خواجہ سائیں رحمۃ اللہ علیہ کے جو مختلف لیکچرز، مختلف تربیتی سیشنز میں، خانقاہ شریف میں اور پورے پاکستان میں یا بیرون ملک جتنے لیکچرز انہوں نے ڈیلیور کیے، ان کا عطر نکالا ہے، ان کا مغز جمع کیا ہے ہمارے بھائی جناب سجاد احمد فریدی صاحب نے۔ کتاب اتنی خوبصورت ہے کہ اس کا نام ہی بڑا ایمان افروز اور دل نشین ہے۔ کتاب کا نام ہے کتب نامہ۔ اس کتاب کی رونمائی بھی ہمارے معزز اور ذی وقار مہمانان گرامی فرمائیں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ سے، حضرت دیوان احمد مسعود صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ سے، حضرت خواجہ سائیں عامر فرید قریجہ صاحب سے، دیگر مقدس زعماء سے، جناب ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب سے آپ تشریف لائیے گا۔ اور اسی دوران میں جناب صاحبزادہ پیر سید حسنین محبوب شاہ صاحب گیلانی زیب سجادہ آستانہ عالیہ وارثیہ آپ کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں۔
حضرت دیوان مہر معین صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا سیدی زحمت فرمائیے، حضرت خواجہ نور محمد ساہو صاحب، جناب دیوان عثمان فرید صاحب، جناب ڈاکٹر حبیب عرفانی صاحب، حضرت خواجہ سلیمان قمر صاحب، سیدی تنویر حسین شاہ صاحب بخاری، آپ سارے معزز اور کریم شخصیات سے گزارش ہے کہ اس کتاب کی رونمائی فرما دیجئے، لکھنے والے پر مرتب کے لیے دعا فرما دیجئے، اور حضرت خواجہ قطب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات، ان کی کریمانہ باتوں کا یہ نور انشاءاللہ آپ تک قطب نامہ کی صورت میں پہنچ جائے گا۔ حاضرین و ناظرین مکرم، آئیے بڑھتے ہیں آج کے اس وقی ریفرنس کے خصوصی خطاب کی طرف۔ میں ملتجی ہوں جگر گوشہ حضور شیخ الاسلام کریم باپ کے عظیم فرزند، کثیر کتابوں کے مصنف، ماہر معاشیات، باعمل صوفی، معاشرے میں خیر، امن اور محبت کا لنگر تقسیم کرنے والی ذی وقار شخصیت، امن اور بین المذاہب مکالمے کے لیے حال ہی میں قائم ہونے والی پہلی یونیسکو چیئرمین کے سربراہ، ہمارے مخدوم و محترم سربراہ منہاج القرآن انٹرنیشنل، مکرم و محتشم، لائق عزت تکریم و تعظیم حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب سے تشریف لائیے، اور حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمت اللہ علیہ کی یادوں سے مملو اس عظیم اور وقی ریفرنس میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمائیے۔ محترم ڈاکٹر حسین محی الدین قادری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ محترم المقام، زیب صدارت صاحبزادہ دیوان احمد مسعود صاحب، منتظم محفل محترم المقام صاحبزادہ غلام نصیر الدین چراغ صاحب، معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، اور آج کی اس نہایت ہی خوبصورت اور پروقار مجلس میں شریک جملہ معززین، متعلقین حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس نے آج ہمیں توفیق مرحمت فرمائی کہ ہم ایک ایسی تقریب میں جمع ہو سکیں جس کا انعقاد
حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں کیا گیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، جب بھی حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوگا، وہاں ضرور تصوف و طریقت کی بات ہوگی۔ اللہ رب العزت نے انہیں اس دور میں ان نایاب ستاروں میں سے ایک بنایا کہ جنہوں نے اسلاف کی یاد تازہ کی، نہ صرف یاد تازہ کی، اس دور میں تصوف و طریقت کے حوالے سے انہوں نے بزرگان تعلیم کو، بزرگان دین کی تعلیمات کو زندہ کیا۔ حاضرین گرامی، تصوف محض ایک نظریہ یا محدود دائرے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہماگیر طرز حیات کا نام ہے جو ہر دور میں اپنے مختلف رنگوں کے ساتھ جلوہ گر رہا ہے۔ کبھی تصوف مختلف ادوار میں فکری اور روحانی تربیت کرتا نظر آتا ہے، تو کبھی صوفیانہ کلام اور شاعری قالب کے دلوں کو گرماتی نظر آتی ہے، تو کبھی عذر حاضر کی بے چین اور پریشان انسانیت کو اطمینان و سکون بخشتا نظر آتا ہے۔ یہی تصوف طریقت کے نظام کا جب ذریعہ بنتا ہے تو معاشروں کے رویوں کو تبدیل کرنے کا سبب بھی نظر آتا ہے۔ کہیں جب انسانیت کا شعور الجھنے لگتا ہے اور اس سے فکر کی گتھیاں سلجھ نہیں پاتی، تو یہ تصوف ان گتھیوں کو سلجھاتا نظر بھی آتا ہے۔ کہیں اطعام الطعام کی صورت اختیار کر کے یہی تصوف مساوات اور خدمت خلق کا عملی مظاہرہ کرتا نظر آتا ہے، اور کہیں یہ تصوف جب تعلیمی اداروں سے اور علوم دینیہ کے مدارس سے جڑ جاتا ہے تو علم و روحانیت کا حسین امتزاج بن کر افق پر چمکتا نظر آتا ہے، اور کہیں یہ تصوف مراقبے اور مشاہدہ کے ذریعے انسان کو اپنے باطن سے آشنا کرتا نظر آتا ہے، اور کہیں یہ تصوف محفل سماع کی صورت میں تصوف نغم و سرور بن کر دلوں کو الجھنوں سے نجات عطا کرتا نظر آتا ہے، جبکہ نظر و نیاز کی صورت اخلاص اور ایثار کا درس دیتا نظر آتا ہے۔ کہیں یہی تصوف فلسفہ کی دنیا میں عقل و دل کے درمیان توازن پیدا کرتا نظر آتا ہے، کہیں یہی تصوف معرفت و حقیقت کی منزلوں میں انسان کو اپنے رب سے شناسا کرتا نظر آتا ہے، اور آج کے اس پریشان حال انسان کے لیے یہی تصوف سہارا نظر آتا ہے۔ اور یہاں جس دور میں ہر سمت اور ہر سو انتشار ابھرتا نظر آئے، اس انتشار کے عالم میں تصوف دل کا سکون بن کر نظر آتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ سب اس تصوف کے رنگ ہیں، اور یہ تصوف ان تمام رنگوں کو ہر دور میں بکھیرتا رہا ہے، لیکن ان رنگوں کے علاوہ تصوف کے کچھ اپنے رنگ بھی ہیں جو اپنے ماننے والوں اور اپنی راہ پر چلنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ وہ رنگ کیا ہے؟ وہ عشق و محبت کا رنگ ہے، وہ اپنائیت کا رنگ ہے، وہ اخلاص کا رنگ ہے، وہ فکر و فقر و استغنا کا رنگ ہے، وہ صبر و رضا کا رنگ ہے، وہ توکل علی اللہ کا رنگ ہے، اور وہ مسلسل تحقیق و جستجو کا رنگ ہے۔
اور تصوف انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں وہ آفاق کی وسعتوں میں کھو جاتا ہے، اور ان وسعتوں میں کھونے کے بعد اس کی زبان سے ایک ہی نعرہ بلند ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، بس یہی نعرہ گنگناتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنی ذات سے فنا ہو جاتا ہے اور اپنے مالک حقیقی کی ذات میں باقی رہنا سیکھ جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہی تصوف کی تعلیمات اگر سلاطین طریقت چشت کی زبان سے سمجھنا چاہیں تو ہمیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کی کمپائلیشن دلیل العارفین، جو کہ آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال کو جمع فرما کر تالیف فرمائی، اس کے اندر تصوف کی انہی وادیوں کے بہت خوبصورت انداز میں تذکرے کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر یوں گویا ہوئے اور تمام مشائخ سے فرمانے لگے کہ تمام مشائخ اور اولیاء طریقت اور ائمہ دین اور عارف دنیا اور دنیا کی دولت و مال کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ عالم قبر کی تمام ہولناکیوں کو پیش نظر رکھتا ہے، پھر اسے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جس گناہ کو تیسرے درجے کا گناہ کبیرہ صوفیاء کے ہاں شمار کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو بے وجہ تکلیف اور اذیت دے۔ ایک موقع پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ تصوف کی انہی وادیوں میں سے ہمیں خیرات تقسیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلوک کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کا نام سنیں، قرآن مجید کی تلاوت سنیں، تو ان کے دل کی کیفیات بدل جائیں اور محبت کے تار چھڑ جائیں۔ اور اگر کسی شخص کے دل کی کیفیت کلام الہی کو سننے کے بعد متغیر نہ ہو تو صوفیاء کے ہاں اسے گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ ہی اسی سلسلہ چشت کی ان طریقت کی وادیوں سے کچھ اور پردے ہٹاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکام کی بجا آوری اس چیز سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہ ہو، اس پر اعتقاد رکھنا کہ کوئی شے اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، یعنی توکل کا یہ درجہ صوفیاء کی تصوف کی بنیاد ہوا کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ پسماندگان، لاوارثوں اور غریب لوگ حاجت روائی کی جائے اور بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، یہ صوفیاء کے ہاں سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت شمار کی جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، جس کو آگے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیان فرمایا تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ وہ سب سے اعلیٰ درجہ وہ کیا ہے کہ جو وہ عمل سب سے اعلیٰ جو اللہ رب العزت کو محبوب و مقرب ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عاجزوں اور پسماندگان کی فریاد رسی کرنا اور لاوارثوں اور بیچاروں کی حاجت پوری کرنا۔ حاضرین گرامی، یہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، مظلوموں کی مدد کرنا، لوگوں کے لیے دور دور مسافتوں کا طے کرنا، لوگوں کے اصلاح احوال کی فکر مندی کرنا، لوگوں کی کمزور حالات کے اندر مدد کرنا، لوگوں کا سہارا بننا، یہ جو صوفیاء کا طرز عمل ہے یہ کیا ہے؟ یہ حاضرین گرامی، یہ در حقیقت یہی وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے مل کر ایک خانقاہ کو شکل دی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان کی ذات بابرکات کا میں ذکر کروں، یوں تو بزرگان دین کی کثرت ہے کہ جنہوں نے خانقاہوں کو قائم کیا، لیکن سلسلہ چشت کے
اس عظیم سلطان کا کیوں نہ ذکر کریں جنہیں ہم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہتے ہیں، کہ آپ اس سلاسل کی دنیا میں اس ہستی کا نام خواجہ نظام الدین اولیاء ہے کہ جنہوں نے ایک خانقاہ نہیں قائم کی، وہ پہلی شخصیت حالات تصوف اور طریقت میں بنے کہ جنہوں نے نظام خانقاہ کو قائم کیا، اور ہندوستان کی سرزمین میں ہزارہ مقامات پر خانقاہوں کو قائم کر کے لاکھوں لوگوں تک یہ لوگوں کی داد رسی، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور مظلوموں کی مدد کرنے کے سلسلے کو عام فرمایا۔ یہ صوفیاء کی روش رہی ہے۔ صوفیاء محبتوں کو بانٹنے والے ہوتے ہیں، صوفیاء لوگوں کو سینے لگانے والے ہوتے ہیں، صوفیاء نفرتوں کے سوداگر نہیں ہوتے، صوفیاء لوگوں کے درد چننے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے درد بانٹنے والے ہوتے ہیں۔ یہی شے صوفیاء کو اور اہل طریقت کو باقی جہاں سے جدا کیا کرتی ہے۔ اگر کسی اہل طریقت میں ہر شے پائی جائے اور یہ لوگوں کا درد بانٹنا، محبتیں بانٹنا اور زبان کا نفرتوں کے لیے کبھی استعمال نہ ہونا، کسی کو تانا نہ دینا، کسی کے لیے سخت کلمات کا نہ کہنا، یہ بنیاد ہے تصوف کی، تعلیمات تصوف کی، اور بنیاد ہے طریقت کی اصولوں کی۔ اور انہی چیزوں کو ہمیشہ صوفیاء کرام نے ہر دور میں اپنایا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل عارف وہ ہے کہ جو ہمیشہ خاموش رہے، ہمیشہ عاقبت کی فکر میں رہے، اور اصل عارف کی فضیلت ہی یہی ہوتی ہے۔ پھر کسی نے پوچھا جہاں میں سب سے پیاری شے آپ کو کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں جہاں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ صاحب علم یعنی علم والا فقط اپنے مشاہدے سے کلام کرے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں مجھے محبوب ہے کہ اہل علم اپنے مشاہدے سے کلام کرے، کتابی بات نہ کرے، عملی بات لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں مجھے وہ شخص بہت پیارا لگتا ہے جو ذرا بھر بھی طمع و لالچ نہ رکھتا ہو، اللہ پاک نے اس کے دل کو بے نیاز کر دیا ہو۔ اور تیسری چیز وہ فرماتے ہیں مجھے وہ عارف بہت پیارا لگتا ہے جس کی زبان صرف ہر لمحہ اپنے محبوب کی توصیف میں کھلتی ہو، اس کے سوا کچھ کہتا ہی نہ ہو، جب زبان کھولتا ہو اپنے محبوب کی باتیں کرتا ہو، جب زبان کھولتا ہو مٹھن منٹھار کی باتیں کرتا ہو، اس پیارے لجپال کی باتیں کرتا ہو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے گن گاتا ہو، اپنے محبوب مشائخ کے تذکرے کرتا ہو، قرآن کی بات کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی بات کرتا ہو، شریعت کی بات کرتا ہو، اس کے سوا اس کی زبان کھلتی ہی نہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں ایسا شخص مجھے پسند ہے۔ تو حاضرین گرامی یہ کچھ اقوال میں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کیوں بیان کیے؟ کیونکہ یہ طریقت اور اہل طریقت کی مجلس ہے، سلسلہ چشت کے خوشہ چین اور ان سے فیض پانے والے مشائخ اور ان کے متعلقین یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ میں نے اس لیے اس سلسلے کے سلطان، اس سلسلے کے بادشاہ اور فیض تقسیم کرنے والے بنیادی سر چشمہ کی زبان سے ہی کیوں نہ تصوف سمجھا جائے کہ وہ ان کے نزدیک اس طریقت کا شیخ کون ہے اور تصوف کے بنیادی رموز کیا ہیں جن کو لے کر آگے بڑھا جاتا ہے اور جن کی باتیں کی جاتی ہیں۔ حاضرین گرامی، حضرت خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تصوف فقط رسومات کا نام نہیں ہے، تو تصوف نہ صرف رسوم میں قید ہے، نہ فقط علوم میں قید ہے۔ تصوف اپنے اخلاق کو سنوارنے کا نام ہے اور اپنے اخلاق کو اللہ رب العزت کے حسین اخلاق کے رنگوں میں رنگ دینے کا نام ہے،
اور یہ اخلاق کے رنگ نہ فقط کتابوں سے ملتے ہیں، نہ فقط رسموں سے ملتے ہیں، یہ اداؤں سے ملتے ہیں، یہ صحبتوں سے ملتے ہیں، یہ زندگی کو بدل دینے سے ملتے ہیں، یہ زندگی کا رنگ اور ڈھنگ چلن بدل دینا، اور اپنے تمام تر اخلاق، چاہے وہ پھر بول چال ہو، چاہے نماز روزہ اور حلال ہو، چاہے علم علوم شریعت ہو، شریعت کی پاسداری ہو، لوگوں سے میل جول ہو، لوگوں سے تعلق داری ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، غرض زندگی کا ہر گوشہ اتنا حسین اخلاق سے مزین ہو جائے کہ کہنے والا یہ کہے کہ اللہ رب العزت کے حسین اخلاق میں رنگا گیا ہے۔ تو در حقیقت یہ صوفیاء کرام کون تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے اخلاق اتنے حسین کر لیے تھے، اپنی زندگی کے آداب اتنے حسین کر لیے تھے کہ پھر وہ اللہ رب العزت کے حسین اخلاق کے رنگوں میں رنگے گئے تھے۔ حاضرین گرامی، جب یہ ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کی زندگی سے کھوٹ نکل جاتا ہے، ایسے لوگوں کی زندگی سے منافقت نکل جاتی ہے، ایسے لوگوں کی زندگی سے حسد نکل جاتا ہے، ایسے لوگوں کی زندگی سے بغض و عناد نکل جاتا ہے، اور اس کا نشان تک باقی نہیں رہتا، اور وہ ستھرے اجلے ہو جاتے ہیں، وہ ہر کسی کے لیے سچ کہتے ہیں، سچ سوچتے ہیں، ان کے لیے سچ چاہتے ہیں، اتنے اجلے ہو جاتے ہیں، اتنا نکھار آ جاتا ہے، ان کے گھر کے اندر اور گھر سے باہر دو الگ کیفیات نہیں رہتی، وہ ایک ہو جاتے ہیں، وہ سب کے لیے محبت بانٹنے والے ہوتے ہیں، سب کے لیے شفقتیں لوٹانے والے ہوتے ہیں، وہ کسی کے لیے سازش نہیں کرتے، وہ کسی کے لیے دو باتیں الگ الگ نہیں کرتے، وہ سب کو سینے سے لگاتے ہیں اور سب کے لیے فائدہ پہنچانے والی ذاتیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ صوفی ہوتا ہے اور یہ حقیقت میں تصوف ہوا کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، جب ہم حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو اب تک تصوف اور صوفیاء کے جن اوصاف کا میں نے ذکر کیا، جب ہم حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں تو ان کو ان تمام اوصاف سے مزین پاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، گڑھی شریف کے یہ روحانی چراغ، محبت و خدمت کی زندہ پیکر خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد کے ان درخشاں نفوس میں سے تھے جنہیں عشق الہی، خدمت خلق اور صوفیانہ وقار نے یکجا کر رکھا تھا، اور ایک زمانے کی روحانی فضا کو انہوں نے معطر کیا، اور سلسلہ فریدیہ کے اس ممتاز صوفی شاعر اور صوفی درویش نے روحانی پیشوائی جس کا سفر رحیم یار خان کی سرزمین سے کیا، وہ نگر نگر گلی گلی اپنی درویشی، سادگی، ملن ساری اور محبت کے ساتھ پہنچے اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کو عام کرنے میں ساری زندگی صرف کی ہے۔ خانقاہی روایات، درویشانہ سادگی اور انسان دوستی کا جیتا جاگتا نمونہ تھے، اور آستانہ عالیہ گڑھی شریف کے سجادہ نشین خانوادے سے تعلق رکھنے والی یہ نہایت ہی حسین شخصیت، انہوں نے حضرت خواجہ غلام فرید رضی اللہ تعالی عنہ کے فکر و پیغام کو اپنے عہد کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے پیش کیا، اور تصوف کو محض کتابی بحث کی بجائے زندہ کردار اور عملی خدمت سے تعبیر کیا۔ ان کی زندگی محبت، رواداری، احترام انسانیت سے یقیناً عبارت تھی۔ وہ نیشنل مشائخ کونسل کے سربراہ بھی تھے اور مختلف مسالک اور طبقات کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے میں ہمیشہ کوشاں رہے اور سنجیدہ کاوشیں کرتے رہے۔ ان کا آستانہ بلا امتیاز و مسلک و طبقہ ہر آنے والے کے لیے امن و سکون کی جا رہا، اور کشادہ دلی ان کی ہمیشہ پہچان رہی،
اور خندہ پیشانی ان کا زیور رہا۔ حاضرین گرامی، حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشت کے ایک خوبصورت اور روشن چراغ تھے، جن کی روشنی سے ایک زمانہ روشن ہوا، اور ان کے اس آستانہ سے اور ان کے صاحبزادے محترم خواجہ غلام نصیر الدین چراغ کی آگے محنت، کوششوں اور کاوشوں سے انشاءاللہ اس چراغ کی لو ہمیشہ روشن رہے گی اور یہ روشنی بکھیرتا رہے گا۔ آپ کے بہت سارے تعارف ہیں، حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے تعارف ہیں۔ کہیں آپ کا علمی اور شعری خوبصورت تعارف ہے کہ آج بھی ادبی حلقوں کے اندر اپنی پہچان آپ رکھتا ہے، کہیں آپ کی وارفتگی حضرت خواجہ غلام فرید کا رنگ آپ کے اندر جھلکتا ہے، وہ آپ کا تعارف ہے، کہیں عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا تعارف ہے، اور کہیں تصوف کی حرارت جو آپ کے قلب میں، آپ کی ذات میں، آپ کے کردار میں ہمیشہ جھلکتی نظر آتی تھی، وہ آپ کا تعارف رہا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یوں تو کئی تعارف ہیں، لیکن تحریک منہاج القرآن کے لیے اور میرے لیے حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور تعارف ہے۔ وہ تعارف میں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی زبان سے ہی بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ پیغام محبت جو اپنے حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر جاری فرمایا، وہ پیغام پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ میرے لیے وہ تعارف ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ آپ میرے بہت ہی محبوب دوست اور روحانی شخصیت سلسلہ چشتیہ کے نامور پیر طریقت تھے۔ آپ میرے بہت ہی قریبی احباب اور دوستوں میں سے تھے، اور طویل عرصہ پر محیط ہماری باہمی محبت، سنگت اور رفاقت رہی۔ کمال درجے کے شاعر بھی تھے، اور پاکستان میں مشائخ اور صوفیاء کرام میں ایک بڑا ممتاز مقام رکھتے تھے۔ بہت ہی مخلص، بڑی محبت والے، بڑے درد رکھنے والے، صدق اور اخلاص والے تھے۔ ان کی گفتگو ہمیشہ بڑی باوقار، معنی خیز، سنجیدہ اور علمی اور ادبی بڑی مثالی ہوا کرتی تھی۔ ان میں لفظی حسن بھی تھا ان کی گفتگو میں، اور معنوی جمال بھی تھا۔ ان کا حلقہ ہزارہا احباب اور متعلقین پر مشتمل تھا۔ وہ مشائخ اعظام اور علماء کرام کے بہت حلقوں میں بڑی مقبولیت رکھنے والی، عظمت رکھنے والی اور باتوقیر شخصیت تھے، اور خاص طور پر تحریک منہاج القرآن کے ساتھ ان کی محبت کا رشتہ 40 سال پر محیط تھا، اور گزشتہ 40 سال سے شیخ الاسلام کے نہایت ہی قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ یہ وہ ان کی پہچان ہے جو تحریک منہاج القرآن کا ہر رفیق، ہر وابستہ اور تحریک منہاج القرآن کا ہر فرد ہمیشہ دم آخر تک یاد رکھے گا۔ اور یہ رشتہ صرف ان تک محیط نہیں ہے، یہ رشتہ آپ کے پورے خانوادے کے ساتھ، آپ کے آستانہ کے ساتھ، آپ کے صاحبزادہ غلام نصیر الدین چراغ اور ان کے پورے گھرانے کے ساتھ ہے۔ تحریک منہاج القرآن جس طرح حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر تھا، وہی گھر خواجہ صاحبزادہ غلام نصیر الدین چراغ کا بھی ہے۔ وہی دروازے، وہی گھر، وہی نسبت، وہی محبتیں، وہی تعلق، سب کچھ آپ کے لیے اسی طرح واہ ہے، عیاں ہے، جس طرح گزشتہ 40 سال آپ کے والد گرامی کا حضور شیخ الاسلام کے ساتھ نسبت اور تعلق رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو آپ کے والد گرامی کا صحیح جانشین بنائے، آپ کے جد امجد اور پردادا کا صحیح جانشین بنائے، اور اس سلسلے کو آپ اسی طرح جواں مردی کے ساتھ لے کر آگے بڑھیں، اور ان خدمات کو اور پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا سبب بنے۔ میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں ایک واقعہ پر۔
اور یہ واقعہ متعلق ہے درویشوں اور صوفیاء کی موت و حیات سے، کہ جب درویش لوگ اس دنیا میں آتے ہیں تو ان کا آنا کیسے ہوتا ہے، ان کا رہنا کیسے ہوتا ہے اور ان کا جانا کیسے ہوتا ہے. کیونکہ یہ حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو انعقاد پذیر تعزیتی ریفرنس ہے، تو ضروری ہے کہ اس واقعہ کو یوں سنایا جائے کہ ایک درویش شخص کا آنا کیسے ہوتا ہے، رہنا کیسے ہوتا ہے اور دنیا سے جانا کیسے ہوتا ہے. اس میں سبق ہے ہر اہل طریقت کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو طریقت کے رموز سمجھنا چاہتا ہے اور ان راہوں سے اپنے تعلق کو قائم کرنا چاہتا ہے. حاضرین گرامی، یہ واقعہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے دم آخر کا ہے. بیان فرماتے جب امام مالک کا مرض الموت طویل ہو گیا اور وقت آخر آن پہنچا تو وہ مدینہ منورہ میں تھے، اور دوسرے شہروں سے اور مدینہ منورہ سے کثیر تعداد میں علماء کرام آپ کے وقت آخر پر آپ کی زیارت کے لیے آپ کے کاشانہ اقدس میں موجود تھے، آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. اور کم و بیش 130 جلیل القدر شخصیات، علماء اور بزرگان دین آپ کے دم آخر آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے آپ کی زیارت کے لیے. تو ان میں حضرت یحییٰ بن یحییٰ ایک بزرگ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بھی موجود تھا اور حضرت امام مالک کی آنکھیں بند تھی، مگر میں بار بار جا کر آپ کو سلام پیش کرتا تھا کہ شاید دنیا سے رخصتی سے قبل آپ آخری بار آنکھیں کھولیں تو میرا چہرہ آپ کی نگاہوں میں آئے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ کی نگاہ آخری بار میرے چہرے پر پڑ جائے تو میرے لیے سعادت ہوگی. کہتے ہیں اس کیفیت سے میں بار بار آپ کے سامنے جاتا تو یکایک حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور آپ نے مجھ سمیت 130 علماء سے یوں خطاب فرمایا اور متوجہ ہوئے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو کبھی ہنسایا کبھی رلایا. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے کبھی ہم کو ہنسایا اور کبھی رلایا، اس کے حکم سے زندہ رہے اور اس کے حکم سے آج جان دیتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند فرما لی اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. درویش ایسے جیا کرتا ہے، زندگی میں کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے کرتا ہے اور اللہ کے ہر دیے پر راضی رہتا ہے، چاہے وہ دین رونے کی ہو یا دین ہنسنے کی ہو، وہ ہر لمحہ راضی رہتا ہے اور اللہ کے حکم سے جیتا ہے. وہی کرتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور پھر جب امر ہو جاتا ہے تو پھر وہ اجل کو لبیک کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا کچھ خلاصہ بھی ایسا ہی ہے. اللہ پاک حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، ان کی عمر بھر کی کوششوں اور کاوشوں کو ان کے لیے وسیلہ بلندی درجات بنائے. اللہ پاک ان کے آستانے کو، ان کے خانوادے کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے. ان کے فیوزات، ان کی برکات اور تعلیمات ہمیشہ جاری و ساری رہیں. ان کے متعلقین پر ان کا سایہ برکت، سایہ توجہات ہمیشہ سلامت رہے. اور یہ آستانہ، یہ طریقت کے سلسلے، یہ محبتوں کی باتیں اور یہ رتیں ہمیشہ سلامت رہیں، کیونکہ اس دور میں یہ رتیں، یہ طریقت کے سلسلے، یہ محبت کی باتیں ایمان کے حفاظت کا واحد ذریعہ ہے. اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے اور ہم سب کو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق طریقت کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. والسلام وما علینا الا البلاغ.
माशाअल्लाह, बहुत जामे, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्पैक्ट। खुदा का खास एक एहसान है ये औलिया अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतम व बातिना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पे जलवगर ज़ी मोहतशम मशाइख़ किराम, उलमाए किराम और यारान तरीक़त, आज का ये ताज़ियती रेफरेंस सालार चिश्त हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फ़रीदी रहमतुल्लाह तआला अलैह की याद में इनेकात पज़ीर है। चूँकि वक्त बहुत मुख्तसर है, मुझे सिर्फ 2 जुमलों के लिए हुक्म फरमाया गया है। कुरान मजीद की आय करीमा मैंने तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने आप पर तमाम कर दी हैं ज़ाहिर की नेमतें और बातिन की नेमतें। इस लिहाज से उलमा ने लिखा है लिकुल्ल आयतिन ज़हरुन व बतनुन इन्न ज़ाहिरहा li अहल ज़वाहिर व बातिनहा li अहल बवातिन। फरमाया हर आयत का एक ज़ाहिरी माना है, हर आयत का एक बातनी माना है। ज़ाहिरी मानी को उलमाए ज़वाहिर जानते हैं और बातनी माना को उलमाए बवातिन जानते हैं। उलमाए ज़वाहिर कौन है? इसको हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फ़रीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि बाज़ औक़ात खुद इल्म हिजाब अकबर बन जाता है। उसकी तरफ इशारा करके फरमाया आलिम मकाल तकील दा, माहिर क़ियास दलील दा। और आशिक क्या है? फरमाते हैं इथा ना कील है ना काल है, हक है हकीकी हाल है। इथा ना कील है ना काल है, हक है हकीकी हाल है। हकदा कमाल जमाल है, हक हक अला या क्या करा। और याद रखिएगा, जहां तक उलमाए बवातिन का ताल्लुक है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने खिराज तासीन पेश किया था हजरत अली अल मुर्तज़ा को। फरमा इन्ना अलियन इंदहु इल्मु ज़ाहिर वल बातिन। फरमा हजरत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहा कुरान मजीद के ज़ाहिर का भी आलिम है और कुरान मजीद के बातिन का भी आलिम है। ये ज़ाहिरी और बातनी उलूम चलते रहे और पहुँचते गए। और फिर हज़रत सालार चिश्त हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फ़रीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इल्म ज़ाहिरी से भी मुरस्सा रखा और उन्हें इल्म बातनी से भी मुरस्सा रखा। और याद रखिएगा कि इल्म ज़ाहिरी और इल्म बातनी में एक मकाम आता है बातिन का, जिसको मकाम फ़नाइयत का नाम दिया जाता है। मैं उसी की बात पे बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि हज़रत इश्क ने कहा सुरमए वहदत जो खींचा इश्क ने आँखों के बीच। सुरमए वहदत जो खींचा इश्क ने आँखों के बीच। जौन सा पत्थर नजर आया वो कोहे तूर था, उनके देखे से खुदा जाने ये कैसा नूर था। वरना दीवानगी कब इश्क का दस्तूर था। और फिर हजरत सुल्तानुल आशिकीन हजरत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह ताला अलैह वहदत का दर्स देते हैं। और सूफ़ी जो मुवाहिद होता है हमेशा वहदत का दर्स देता है। आप फरमाते हैं हर सूरत विच
ہر صورت وچ دلدار ڈٹھم کل یار اغیار کو یار ڈٹھم کت منطق صرف تے نحو ڈٹھم کت اسم تے فعل تے حرف ڈٹھم کت کتب معین الدین ڈٹھم کت فخل جہاں دردار ڈٹھم. بس چونکہ وقت کے دامن میں بہت تنگی ہے، انہی کا شعر انہی کی بارگاہ میں پیش کر کے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. کیسے ٹھہرے دل بے تاب تیری یاد آئی، کیسے ٹھہرے دل بے تاب تیری یاد آئی، لے کے جذبات کا سیلاب تیری یاد آئی. کاش تو چاند کی صورت میرے دل میں اترے، کاش تو چاند کی صورت میرے دل میں اترے، صورت دیدہ بے خواب تیری یاد آئی. یوں تڑپتا ہے تیرے ہجر میں اے جانے قرار، یوں تڑپتا ہے تیرے ہجر میں اے جانے قرار، دل ہوا ماہی بے آب تیری یاد آئی. تو لب کا دامن مقصود بھی خالی نہ رہا، قطب کا دامن مقصود بھی خالی نہ رہا، بن کے ایک گوہر نایاب تیری یاد آئی. اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت خواجہ صاحب کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے. الہی تاب ابد آستان یار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب بندہ نوازی. حاضرین گرامی قدر اور ناظرین مکرم، ARY QTV دیکھنے والے دنیا بھر کے ناظرین اور ایوان اقبال میں موجود محتشم حاضرین، ہمیں جس کریم شخصیت کے تعزیتی ریفرنس میں بیٹھنے کا شرف مل رہا ہے، انہی کے فرزند گرامی، انہی کے نقوش پا پر چلنے والے، ان کی تربیتوں، محبتوں اور کریمانہ سلوک کے مظہر، ان کے لیے استقامت کی قوت کی دعا کرتے رہیں ہمیشہ. زیب سجادہ آستانہ عالیہ حضرت خواجہ محمد یار فریدی سائیں گڑھی شریف ضلع رحیم یار خان، ہمارے مخدوم و محترم حضرت صاحبزادہ غلام نصیر الدین چراغ دامت برکاتہم العالیہ سے ملتجی ہوں. آپ تشریف لائیے، آج کی مبارک بزم کے آخرش حروف تشکر، حروف سپاس پیش فرمائیے. ان کے کریم والد کا ہی ایک شعر آپ احباب کی خدمت میں بہت پسندیدہ ترین شعر ہے. حضرت خواجہ سائیں کا، جناب معروف نظامی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں شعر نشر کرتا ہوں اور آپ خواجہ سائیں کا خیر مقدم کیجئے. میں ان کا نام لیتا جا رہا ہوں، میں ان کا نام لیتا جا رہا ہوں، میرے سب کام ہوتے جا رہے ہیں. حضرت خواجہ سائیں جناب غلام نصیر الدین چراغ صاحب سے ملتجی ہوں، حروف تشکر پیش فرمائیے. اور اس کے بعد جیسے ہی آپ اپنی بات مکمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ کلام جب آگے بڑھے گا تو پروگرام کے اگلے حصے میں قوال قبیلے کا ایک بڑا معتبر فرد، جسے حضور خواجہ سائیں کی دعاؤں کے طفیل پوری دنیا میں عزت ملی، وقار ملا، ان کے فن میں اللہ رب العزت نے ترقی دی، عاشقوں کے دلوں میں گھر عطا کیا، محترم عابد مہر علی فریدی قوال اور ہم نوا محفل سما کی سعادت پائیں گے. اور انشاءاللہ محفل کے اختتام پر تمام سکولرز، مشائخ، علماء، زعماء کی خدمت میں لنگر شریف اور عوام الناس کی خدمت میں بھی لنگر شریف پیش کیا جائے گا. حضرت خواجہ سائیں جناب صاحبزادہ غلام نصیر الدین چراغ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مینا خاموش
جام خفا میں کدا اداس، مینا خاموش جام خفا میں کدا اداس، سونی پڑی ہے محفل رنداں تیرے بغیر۔ حضرات محترم، میں اپنی طرف سے آستانہ عالیہ حضرت خواجہ محمد یار فریدی قدس سرہ العزیز کی طرف سے تمام شخصیات، مشائخ عظام، علماء کرام، تمام حاضرین و سامعین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بالخصوص جو سٹیج کی زینت ہیں، تمام احباب، تمام شخصیات، وقت کی قلت کی وجہ سے میں سب احباب کے نام نہیں لے سکتا، لیکن ایک شعر ہے جو کہ میرے شیخ کریم ہر بار شکر ادا کرنے کے لیے پڑھا کرتے تھے، تو میں بھی آج انہی کی سنت ادا کرتے ہوئے اس شعر میں اپنا شکر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کرتے تھے، کیا تجھ پہ تصدق کروں کیا پاس ہے میرے، کیا تجھ پہ تصدق کروں کیا پاس ہے میرے، قربان تیرے قدموں پہ محتاج کا سر ہے۔ میں تو یہی پیش کر سکتا ہوں، اور ان کی غزل کا ایک شعر ہے کہ کچھ لا نہ سکی شرم سے بے مائیگی میری، کچھ لا نہ سکی شرم سے بے مائیگی میری، ہاتھوں پہ لیے جان کا نذرانہ کھڑی ہے۔ تو میں صرف یہ نذرانہ پیش کر سکتا ہوں کہ آپ سب احباب نے اتنی محبت فرمائی، اتنی محبت فرمائی کہ دور دراز سے کوئی کہاں سے چل کر آیا، کوئی کہاں سے چل کر آیا، اور میرے پیر بھائی حضرات جو دور دراز کا سفر کر کر آئے، پیر بہنیں جو سفر کر کر آئیں، اور میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جب وہ روانہ ہوئے تو شاید یہ سوچا ہوگا کہ متا یار ملم کہیں سانگ سبب۔ میں اس محبت کا بہت شکر گزار ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ شاید میں کچھ ایسے الفاظ بھی پیش کر سکوں، لیکن جو محبت کا تعلق انہوں نے قائم کیا، میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس کا یہ ثبوت آپ سب کے سامنے ہے کہ اس طرح کی محبت انہوں نے دی کہ اس دورانیے میں جتنے حضرات ہم سے ملنے آئے، انہوں نے ایک ہی بات کہی، بار بار کہی کہ جو محبت خواجہ صاحب کی ہمارے ساتھ تھی وہ کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ یہ ہر شخص نے اس چیز کا اعتراف کیا، اور مجھے خاص طور پر یہ سکھایا گیا، بتایا گیا، اور بلکہ کر کے دکھایا گیا کہ یوں محبت کرنی ہے، یوں احترام کرنا ہے، یوں خیال رکھنا ہے، اور یہ ان کا انداز تھا محبت کر کے دکھانا، اور اسی انداز سے انہوں نے تربیت بھی فرمائی۔ تو ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تلسی باہاں اصیل کی، تلسی باہاں اصیل کی جو بھولے سے چھو جائے، تلسی باہاں اصیل کی جو بھولے سے چھو جائے، آپ نبھائے عمر بھر اور بیٹوں سے کہہ جائے۔ تو یہ وہ نبھا گئے ہیں، اور یہ ذمہ داری میرے سر پر سونپ گئے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور انہی کے کرم سے اس رشتے کو، اس تعلق کو نبھاؤں گا۔ مجھ میں تو ایسا کوئی کمال نہیں ہے، کیوں کہ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت عضو شناس کے بخدمت گزاشتت، کہ میرے میں ایسا کوئی کمال نہیں ہے
کہ مجھ پر یہ ذمہ داری آئی ہے، یہ اس بادشاہ کی مہربانی ہے کہ مجھے غلامی میں لے لیا ہے۔ میرے میں ایسا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کرم ان کا ہے، یہ کرم ان کا ہے۔ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ یہ ان کی مہربانی ہے۔ تو میں کہنے کو تو بہت کچھ تھا اور کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ میں بار دیگر تمام احباب کا جو یہاں تشریف لائے اور خاص طور پر میرے خاندان کے جتنے بھی احباب تشریف لائے، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور جتنی ہستیاں یہاں تشریف لائیں، جو اسکالرز تشریف لائے، اور جو علماء کرام، مشائخ عظام، پیر بھائی حضرات، سب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں اس چیز پر معذرت خواہ ہوں کہ میں سب کا نام نہیں لے سکتا، اور جن حضرات کو ہم ٹائم نہیں دے سکے، یہاں پر بلا نہیں سکے، میں ان سے بھی ہاتھ باندھ کر میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ وقت کی قلت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ورنہ ہمارا دل تو یہی چاہتا ہے کہ ہم ان کی گفتگو ضرور سنیں۔ میں تمام احباب سے التماس بھی کرتا ہوں، جو مریدین حضرات، پیر بھائی حضرات تشریف لائے ہیں، کہ انہوں نے جو خدمات پیش کی اس حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، میں اس کے لیے بھی ان کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ تعالی یہ پروگرامز کا سلسلہ، یہ محبت کا سلسلہ یوں ہی قائم اور دائم رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ سائیں، میرے اور آپ سب کے جذبوں کی ترجمانی کرتا ہوا ایک شعر، اور سم اپ کرتے ہیں آج کے اس تعزیتی ریفرنس کی اس انتہائی وسیع شخصیت کو سما سے پہلے والے حصے کا خلاصہ میرے اور آپ کے جذبوں کی روشنی میں نشر کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ سائیں اکثر فرمایا کرتے تھے، یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں، تیرے ساتھ چلے ہیں۔ اختتامی دعا کے لیے حضور زہد الانبیاء کے مبارک گھرانے کے کریم فرزند جناب حضرت دیوان احمد مسعود چشتی صاحب دامت فیوزہم آپ سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیے اختتامی دعا کے لیے۔ اور ایک شیلڈ اجمیر شریف سے ہمیں ہدیہ ہوئی ہے، جناب سید بلال حسین شاہ صاحب کی طرف سے اجمیر شریف سے، اور ان کی نمائندگی کے لیے خواجہ محمد حسنین رضا صابری چشتی صاحب آپ سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیے، یہ شیلڈ آپ دیوان صاحب کو پیش کیجئے۔ دیوان صاحب اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت صاحبزادہ غلام نصیر الدین چراغ دامت برکاتہم العالیہ کو پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دیوان صاحب میں دعا کے لیے حضور آپ سے گزارش کروں گا یہ شیلڈ سائیں نصیر صاحب کی خدمت میں عنایت کرنے کے بعد آپ دعا کے لیے ڈائس پر تشریف لائیے۔ میں بار دیگر آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ اختتامی دعا کے بعد چند ہی لمحوں کے ساتھ جناب عابد مہر علی صاحب قوال قبیلے کا بڑا معتبر فرد، ان کا پورا گھرانہ جو ہے وہ یہاں بیعت بھی ہے، درباری سلسلے کے قوال ہیں، اور اس پورے خانوادے کو جتنی عزتیں رفتیں اللہ نے دی ہیں، حضرت خواجہ سائیں کے مبارک ہاتھوں کی دعاؤں کا اس میں بڑا حصہ ہے۔ دعا کے لیے حضرت دیوان احمد مسعود چشتی صاحب حضور زہد الانبیاء کی مبارک درگاہ سے تشریف لاتے ہیں۔ اختتامی دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھوں کو کشکول بنائیے اور حضرت دیوان صاحب کے ہم نوا بن جائیے۔ صاحب حضرات ایک دفعہ سورۃ فاتحہ شریف، 3 دفعہ سورۃ اخلاص اول آخر دروشی پڑھ کے مل کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جتنا کلمات پڑھے گئے اس کا ثواب تاجدار مدینہ وجہ کائنات
آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانتاً عقیدتاً تبرکن پیش کرتے ہیں۔ یا رب العالمین قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ جمیلہ سے خلفائے راشدین، اہل بیت، صحابہ کرام، شہداء بدر، احد، کرب و بلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بزرگان دین چار سلاسل کی اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص زہد الانبیاء، سلطان الاولیاء، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص حضرت پیر خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک خواجہ صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرما، خواجہ صاحب کی کامل بخشش و مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما، آپ کو حضور پاک کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی قبر کو تا حد نگاہ روشن و منور عطا فرما، پاسبان گان کو صبر جمیل عطا فرما۔ آپ نے ساری زندگی خواجگان چشت، مشائخ چشت کی خدمت کی، اس خدمت کے صدقے سے ان کو بہترین اجر عطا فرما۔ یا رب العالمین پاسبان گان کو، صاحبزادہ نصیر الدین صاحب کو، تمام پیر بھائیوں کو صبر عطا فرما، خواجہ صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کی بخشش و مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ واسکنت جنت المال ابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ حاضرین و ناظرین مکرم، حضرت دیوان احمد مسعود چشتی دامت برکاتہ العالیہ کے اختتامی کلمات کی دعاؤں کے ساتھ حضرت نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ کو جب سند خلافت حضرت جمال الدین ہانسوی کے دستخط کے ساتھ بابا صاحب کی بارگاہ سے عطا کی گئی، اس موقع پر ایک بڑا قیمتی شعر انہوں نے ارشاد فرمایا تھا۔ میں چاہتا ہوں وہ شعر سماعت کیجئے، اس کے بعد ARYQ-TV سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن اجازت کا طلبگار نیکی اور خیر کی اگلی مجلس کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد کیا تھا، خدائے جہاں را ہزاراں سپاس، خدائے جہاں را ہزاراں سپاس، کہ گوہر سپردہ بگوہر شناس، کہ گوہر سپردہ بگوہر شناس۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت حضرت صاحبزادہ غلام نصیر الدین چراغ کو اس شعر کا عملی مصداق بنا دے اور حضور خواجہ سائیں کے نقوش پا پر چلنے کے لیے ہمت، قوت اور استقامت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا خاص ایک احسان ہے، یہ اولیاء اللہ خدا کا خاص ایک احسان ہے، یہ اولیاء اللہ زمانہ جسم ہے اور جان